بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے اور صدر پاکستان نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں اور آج سے وہ نافذ العمل ہے۔ سب سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا جو مین پوائنٹ تھا، چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کس طرح کی جائے۔ 19ویں امینڈمنٹ میں چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہوتی تھی وہ سپریم کورٹ کا جو سینئر ترین جج ہوتا تھا اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا جاتا تھا۔ اب یہ اختیار آئین کے آرٹیکل 215 میں تبدیلی کر کے اب یہ چلا گیا ہے پارلیمانی کمیٹی کے پاس۔ پارلیمان کے 12 رکنی جو کمیٹی ہوگی اس میں 8 ممبر جو وہ ہوں گے وہ قومی اسمبلی سے ہوں گے، جس کو ایوان زیری کہتے ہیں، اور 4 لوگ سینٹ سے ہوں گے جسے ایوان بالا کہتے ہیں۔ اب یہ 12 رکنی کمیٹی جو 3 ججز کا پینل ان کے پاس آئے گا، 3 ججز کے نام آئیں گے جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو سینئر جج ہیں وہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اور دوسرے نمبر پہ سینئر ترین جج ہیں وہ ہیں جسٹس منیب اختر، اور تیسرے نمبر پہ جو سینئر ترین جج ہیں وہ ہیں جسٹس یحییٰ فریدی۔ اب ان تینوں میں سے کسی ایک نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، اور جو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے اس میں کچھ افراد اپوزیشن کے ہوں گے اور کچھ گورنمنٹ کے ہوں گے، اور اس 12 رکنی کمیٹی کے پاس 3 نام یہ آئیں گے۔ 12 رکنی کمیٹی کے 2/3 یعنی 2/3 میجارٹی سے جو لوگ جس بھی شخص پر ان تینوں میں سے اتفاق کریں گے وہ ایڈوائس وزیر اعظم کو بھیج دی جائے گی، اور آگے وزیر اعظم اس ایڈوائس کو صدر پاکستان کو بھیج دیں گے، اور جب صدر پاکستان اس کو اپروو کریں گے تو وہ بندہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کا نام کس کا نام زیر غور ہے اور آئینی بینچ کے لیے کس کا نام زیر غور ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو لگا دیا جائے، اور آئینی بینچ کے سربراہ میں سب سے اول جو نام ہے مقتدرہ کے حلقے میں جو زیر گردش ہے وہ ہے جسٹس امین الدین، اور میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس یحییٰ فریدی کا جو ٹلٹ ہے یا ہمدردیاں ہیں زیادہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہیں، اور جسٹس امین الدین کی 100% جو ہمدردیاں حمایت وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ اس کی ہمدردیاں 70% 55% وہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ فریدی کو چیف جسٹس لگا دیا جاتا ہے اور جسٹس امین الدین کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے تو کیا وکلاء کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا، سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا؟ اس کا جواب ہے جی بالکل۔ اگر اس ترمیم کے بعد اگر ملک میں استحکام چاہتی ہے گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ، تو ان کو چاہیے کہ دل بڑا کر کے سینئر ترین جو جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا جائے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے، جسٹس یحییٰ فریدی کو لگائیں گے، تو وکلاء شدید قسم کی ریزنٹمنٹ یا تحریک چلا سکتے ہیں جو کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی ادارے کے لیے خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ جنرل مشرف کے دور میں جو تحریک چلی تھی وکلاء کی، اتنی مؤثر تحریک تھی کہ جنرل کو اور اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اصولی طور پہ تو چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو
چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا جائے اور جسٹس منیب اختر کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے، تاکہ اس ملک میں استحکام آئے، سیاسی بھی اور آئینی بھی، کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج بھی ٹھس ہو جائے گا اور وکلاء بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ اگر گورنمنٹ اس آگ کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے تو بے شک جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دے اور جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دے۔ یہ میری رائے ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جائے گی، ملک میں استحکام آئے گا، افراتفری کم ہوگی اور معیشت کا پہیہ چلے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کالا کوٹ بھی کھڑا ہوگا، سول سوسائٹی بھی کھڑی ہوگی اور اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں بالخصوص مولانا فضل الرحمان بھی اس پہ بات کریں گے، اور پھر اس تحریک کو روکنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جو نام وہ زیر غور لا رہے ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین، ان کو فی الحال سٹاپ کر دیں۔ اگر ملک کی بہتری چاہتے ہیں، اگر ملک کے لیے کوئی نیک شگون ہوگا تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی جسٹس منصور علی شاہ کی صورت میں ہوگی، نہیں تو یہ پہلے ہی پارلیمنٹ بھی متنازع ہے اور یہ آئینی ترمیم بھی متنازع ہے۔ اگر وکلاء کھڑے ہو گئے تو یہ نہ ہو کہ یہاں تک مطالبہ آ جائے کہ یہ آئینی ترمیم ہی واپس لینا پڑ جائے۔ اگر یہ تحریک عوامی مقبولیت حاصل کر گئی، ہو سکتا ہے کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا جائے کہ اس ترمیم کو واپس لیا جائے، اس ترمیم کو اثر نو ختم ہی کر دیا جائے اور یہ اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے۔ یہ تھی وہ باتیں جو آج آپ کو بتانی تھی کہ سپریم کورٹ میں ممکنہ طور پہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کون بنے گا اور آئینی بینچ کا سربراہ کون بننے جا رہا ہے، اور میری اس میں ذاتی رائے ہونا کیا چاہیے وہ آپ نے سن لی ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹک ٹاک پہ ڈاکٹر اسد رانا کے نام میرا وہ ہے اکاؤنٹ، اس کو فالو کریں، اور فیس بک پہ میرا پیج ہے دا ریئلٹیز ود ڈاکٹر اسد کے ساتھ، اس کو جوائن کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔